اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے، ایک سبجیکٹ ہے وہ ہے ایکسٹینشن، اور وہ جو ہمارے آرمی چیف صاحبان کی ہے، تو ہم اس میں جائزہ لیں گے کہ ہمارے کتنے لوگ آرمی چیف صاحبان نے جو ہے وہ ایکسٹینشن لی، کتنے عرصے کے لیے لی، کتنے لوگوں کا حق مارا گیا۔ جہاں ہم اپنے قومی ہیروز کی بات کرتے ہیں، جیسے عزیز بھٹی شہید ہیں، دوسرے جو شبیر شریف ہیں، لالک جان ہیں، کیپٹن کرنل شیر خان ہیں، بے شمار دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ملک و قوم کے لیے اپنا جان کا نذرانہ دیا۔ وہاں جو آرمی چیف ہیں وہ کسی بھی صورت میں گھر جانے کے لیے اکثریت ایسی ہے جو تیار نہیں ہوتی ہے سوائے چند ایک کے۔ تو اس کا ہم جائزہ لیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں نے ایکسٹینشن لی، کتنے عرصے تک لی، اور اس کا تھوڑا بہت کمپیریزن ہم انڈیا کے ساتھ بھی کریں گے۔ تو یہ باتیں جو ہے یہ اس کو یہ ایک تاریخی پس منظر میں بات ہوگی، اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ تاریخ تو نہیں بدلی جا سکتی۔ ہاں، یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اس سے کوئی سبق سیکھتا نہیں ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں جناب، جو ہمارے پہلے جو سپاہ سالار تھے جنرل ڈگلس، وہ تو نہیں پوری کر سکے تھے، ان کی جگہ جنرل گریسی آ گئے تھے، انگریز تھے یہ دونوں۔ تو ٹوٹل جو ہمارے 75 سالوں میں سے 53 سال تک جو آرمی چیف رہے ہیں وہ رہے ہیں 7 لوگ۔ جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں وہ 7 سال رہے، موسیٰ خان 8 سال رہے، یحییٰ خان 5 سال رہے۔ اور ان ایکسٹینشن کی وجہ سے جتنے بڑے بڑے سانحات ہوئے ہیں وہ ان ایکسٹینشن ہی کے دور میں ہوئے ہیں، اور یہ تینوں لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کو 2 لاکھ کرنے کا کریڈٹ جو ہے وہ ایوب خان اور ان کے دوسری جو ٹیم کو جاتا ہے، وہاں یہ لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ پھر اس کے بعد ضیاء صاحب جو ہے وہ تقریباً 12 سال رہے، مشرف صاحب 9 سال، کیانی صاحب 6 سال اور باجوہ صاحب 6 سال۔ تو اصولی طور پہ ان 7 لوگوں کو 21 سال سروس کرنی چاہیے تھی۔ 21 سال سروس کرنے کے بجائے انہوں نے سروس کر لی جناب 53 سال، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 31 سال جو ہے انہوں نے زیادہ لگائے، اور 10 آرمی چیف کی جو ہے دوسرے جنرلوں 10-11 لوگوں کا یہ حق مار گئے۔ اچھا، یہ عام طور پہ جو ہے انڈسپینسیبل جن لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھا، یا انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ یہ اگر نہ ہوئے تو شاید ملٹری نہیں چل سکے گی، پاکستان نہیں چلے گا، اور پھر ہماری اس میں جو سولین حکومتوں کی نااہلی اور کمزوری بھی شامل تھی۔ تو یہاں یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ان 53 سالوں میں جتنے بھی بڑے قومی سانحات ہوئے ان کی مختصر سی جو ہے وہ مشرقی پاکستان کا سانحہ ہے۔ ضیاء الحق کا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں جو ہیروئن کلاشنکوف کلچر، اور اس سے بڑھ کے جو ہے ایک بڑے لیڈر کی جو ہے وہ پھانسی، جوڈیشل مرڈر بھٹو صاحب کا شامل تھا، اور ضیاء کے زمانے کی چیزیں ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اور ضیاء کے 12 سالوں کے بعد پھر تھوڑا عرصہ جو ہے وہ ظاہر پاز ہوا، تو پھر ہمارے مشرف صاحب آئے۔ مشرف صاحب نے آ کے سب سے پہلے پاکستان اور تمام جو ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس تھے وہ انہوں نے امریکہ کے حوالے کیے، اور ایک لیبرلزم کا نعرہ لگایا، ڈالر وغیرہ تو خاصے لیے، لیکن اس کا بھی جو ہے اس کا یہ ہوا کہ جو ایئر سٹرائک نہیں بلکہ ڈرون سٹرائکس اس کی وجہ سے یہاں پہ شروع ہوئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار بے گناہ لوگوں کو جو ہے امریکہ کے حوالے کیا۔ تو ثانا جو ہے بگٹی صاحب اس کے زمانے میں شہید ہوئے، ایک مدرسے کے اوپر طالبات کو جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ چونکہ یہ لوگ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد کیانی صاحب آئے۔ کیانی صاحب کے زمانے میں جو ہے وہ مشہور ابٹ آباد کا کیس ہوا، اور اس وقت جو ہے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ان جہازوں کے اوپر کیوں جو ہے وہ ہمارے ریڈار جو ہے وہ کام نہ کر سکے، ہم نے کیوں کوئی رسپانڈ نہیں کیا، جبکہ 3 یا 4 ہیلی کاپٹر جو ہے وہ بالکل پی ایم اے کاکول کے آس پاس آ کے آپریشن کر کے چلے گئے۔ ایک کمپرومائزنگ آپریشن تھا، یہ میرا خیال ہے پلان تھا۔ پھر اس کے بعد باجوہ صاحب آئے۔ باجوہ صاحب کا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا، اور ان کی جو کرپشن کی کہانیاں ہیں اچھا، ان سب کے دور میں کرپشن جو ہے ایٹ پیکس رہی ہے، ان کے ساتھی جو ہے وہ کرپشن اور مال بناتے رہے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اب جو دوسرا اس کا پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں انڈیا میں ہم نے جو ہے وہ
ہمارے عاصم منیر صاحب 17ویں چیف ہیں. 16 چیف جو گزرے ہیں انڈیا نے اس دوران جو ہے وہ 30 چیف پروڈیوس کیے ہیں. 30 کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی ہے, یہ ان کی ایک بات ہے, اور کسی نے مارشل لا نہیں لگایا. اچھا, آرمی چیف جو ہے بنیادی طور پہ وہ ایک 22ویں گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے جو ہماری جو وزارت دفاع کے سیکٹری کے انڈر ہوتا ہے یا وزارت دفاع کے انڈر ہوتا ہے. اور سیکٹری 22ویں گریڈ کے سینکڑوں سیکٹری ہیں جو ریٹائرڈ ہوئے ہوں گے, جو اس میں آئی سی ایس افسر جو اور ہمارے سی ایس پی افسر یا سی ایس ایس کے آفیسرز بھی ہیں. مجھے نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ کبھی کسی کو 1 مہینے کی ایکسٹینشن بھی ملی ہو. اچھا, اس میں دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا اس کی تفصیل کے ساتھ, تو ہمارے جو ایکسٹینشن والے ہیں وہ 7 جنرل جو ہیں وہ تو ان کا نام ہم نے لے لیا کہ ایوب خان, موسیٰ خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق, جنرل مشرف, جنرل کیانی اور جنرل باجوہ ہیں. اچھا, جو 5 جنرل ہیں جنہوں نے مدت ملازمت پوری کی ہے وہ جنرل گریسی, جنرل ٹیکا خان, جنرل اسلم بیگ, جنرل وحید کاکڑ اور راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن بڑی ان کی خواہش کے باوجود نہیں دی گئی تھی. اچھا, 4 جنرل ایسے ہیں جو اپنی ملازمت پوری نہیں کر سکے. ان میں جناب جنرل گل حسن صاحب کو برطرف کر دیا گیا تھا, اور پہلے جو آرمی چیف تھے جنرل ڈگلس وہ چھٹی چلے گئے تھے یا وہ چلے گئے تھے پہلے ہی. آصف نواز صاحب فوت ہو گئے اور جہانگیر کرامت صاحب سے نواز شریف صاحب نے استعفیٰ لے لیا. اب آرمی کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہر آرمی چیف کے لیے, ایک آرمی چیف کو سبسٹیچیوٹ کرنے کے لیے کئی آرمی چیف پیچھے موجود ہوتے ہیں اگر ان پہ اعتماد کیا جائے. لیکن جب کوئی آرمی چیف بنتا ہے اس کے بعد بہت کم لوگ ایسے ہیں جیسے جنرل کاکڑ ہیں, جنرل اسلم بیگ ہیں, یا کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے, شاید ٹیکا خان بھی ان میں ہیں, کہ جنہوں نے ایکسٹینشن کے لیے یہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو ان کی ایکسٹینشن والا پیریڈ ہوتا ہے وہ بڑا خراب ہوتا ہے ملک اور قوم کے لیے. تو پچھلے دنوں 3-4 دن پہلے ایک ایکٹ منظور ہوا ہے کہ 5 سال تک آرمی کے جو آفیسرز ہیں ریٹائرڈ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ یہ تو 7 کے 7 جو آرمی چیف ہیں, بلکہ سارے ہی, لیکن یہ سارے کے سارے پکے سیاستدان تھے, تو ان کے لیے بھی اگر کوئی قانون سازی ہو جاتی تو بہت ہی اچھا رہتا. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس پورے دور میں جتنے رہے ہیں تقریباً 36 سال ڈائریکٹ جو ہے, 75 سالوں میں سے 36-37 سال جو ہے وہ ڈائریکٹ حکومت رہی ہے, وہ مارشل لا یا جرنلوں کی حکومت رہی ہے, اور ان میں سے کسی کا کوئی احتساب نہیں ہوا. 36 سالوں میں سے جتنے لوگ رہے ان میں سے کسی کا احتساب نہیں ہوا ہے. احتساب صرف سیاستدانوں کا ہوتا ہے. تو جو 41 سال جو پیچھے سیاستدان رہے ہیں انہوں نے جو 30-31 ہمارے وزرائے اعظم رہے ہیں, ایوریج ان کی 1.5 سال جو ہے وہ تقریباً ٹینیور بنتا ہے. ان میں سے ہر کسی کا احتساب ہوا ہے. کوئی شہید ہو گئے, کہیں جیلوں میں رہے, اور صرف وہ جو بریف کیس والے جو چھوٹے چھوٹے ہیں اس میں جو جیسے معین قریشی یا شوکت ترین وغیرہ, ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. تو آرمی میں ایک سسٹم تو ضرور ہے ان کا اپنا انٹرنل جو ہے وہ جو ان کا ڈسپلن کا, لیکن اس کے اوپر آرمی ایکٹ بھی بے بس ہے. اچھا, جو ہمارے آرمی چیف جو موجودہ ہیں یہ واحد آرمی چیف ہیں جو نہ ڈیرہ اکیڈمی کے پڑھے ہوئے ہیں اور نہ یہ اس کے ہیں پی ایم اے کاکول کے ہیں. یہ ایک منگلا یا گجرانوالہ کے ڈائریکٹ شارٹ کورس میں واحد چیف آئے ہیں, اور یہ دوسروں سے ڈیفینیٹلی تھوڑے مختلف ہیں. اس کے علاوہ ایک اور عہدہ ہے جس کا سربراہ بھی گھر نہیں جانا چاہتا ہے, وہ ISI کے چیف ہوتے ہیں, وہ بھی مشکل سے ہی جو ہے وہ گھر جاتے ہیں. ابھی آج کل بات ہو رہی ہے جو ہمارے ISI کے چیف ہیں کہ ان کی شاید ایکسٹینشن ہو رہی ہے. اچھا, یہ سیولین گورنمنٹ جو ہے ایکسٹینشن نہیں دیتی نہیں ہے, ان سے چھین کے لی جاتی ہے. آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, وہ آتے ہیں اور ایک ایکٹ آتا ہے اور وہ پہلے سے جو ہے اسی وقت پاس کرا کے بغیر پڑھے جو ہے وہ, تو یہ ہماری سیولین گورنمنٹ کی جو ہے یہ بڑی نااہلی اور کمزوری ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ایکسٹینشنیں, اور ایکسٹینشن کی وجہ سے جو پیچھے لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں, اگر 10 لوگ اگر عقل مند ہیں تو اگر ان میں 20 کی اگر انپٹ ہوگی تو وہ شاید اچھی ہوگی. اور اگر یہ لوگ ان 7 جرنلوں کو اگر ایکسٹینشن نہ دی جاتی, ماشاء اللہ نہ لگتے, اور ہمارے 10-11 جرنل جو ایکولی کوئی بھی ہوئے ہوں وہ جو کمپیٹنٹ تھے اگر ان کو موقع ملتا
تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس ملک اور قوم کی تقدیر بدل گئی ہوتی، مسانع مشرقی پاکستان نہ ہوتا، کوئی اور کئی صحنات سے ہم دور دو چار نہ ہوتے. لیکن جو سسٹم کی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایوب خان نے ایک ایسا بیج تیار کیا جو ابھی تک اس کی پے در پہ جو ہے وہ جو ہے لاٹس جو ہیں وہ موجود ہیں سسٹم میں، کہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر سیاستدان بھی ہیں، بہتر ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، اور ساری چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں. دفاع کے بارے میں جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ شاید ہماری کیپیسٹی اور کیپیبلٹی اب نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. دہشت گردی کے بارے میں بھی جو آپ نے دیکھا کہ کوئی معاملات ہیں، تو اگر فوکس ہو کے وہ کیا جائے اور کوئی ایسی قانون سازی بھی ہو یا کوئی ادارہ خود ہی یہ کہہ دے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں لیں گے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی بہتر بات نہیں ہوگی. اچھا، ہمارے جو ملک میں انڈسپینسیبل ہونے کا اور بھی لوگوں کو بہت سارا شوق رہا ہے، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں ان کا بہت برے طریقے سے جو ہے پاکستان، جن لوگوں نے پاکستان بنایا وہاں سے لے کے آج تک ان کا احتساب ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کا کسی نے احتساب نہیں کیا. ٹرکوں کے پیچھے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد 3 4 جنرل صاحبان کا ہوتا ہے، تو یہی خان کا بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ بڑی ہمارے لوگ جو ہے وہ بھی ہمارا ہیرو ہی سمجھ لیں. اگر ایوب خان، ضیاء، مشرف ہمارے ہیرو ہیں تو وہ بھی ہیرو ہیں. تو جو اوریجنل ہیروز ہیں وہ پیچھے چلے گئے، کوئی عزیز بھٹی ہو، راحیل شریف ہو، اس میں جو ہے وہ سوار محمد حسین ہو، یہ لوگ پیچھے چلے گئے ہیں. اور وہ ہیروز آگے جو ہمارے ہاں جو مارشل لا لگاتے رہے ہیں، سولین گورنمنٹس کو ٹپل کرتے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ہیروئن، کلاشنکوف کلچر، اس میں جو ہے وہ طرح طرح کی جو قومی سیاسی جماعتوں کو توڑنا، سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا، یہ معاملات رہے ہیں. تو آج کی جو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، اس میں کوئی ہمارے کہنے سے یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس میں بہتری آئے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک چیز ریکارڈ پہ ہے کہ جہاں ایکسٹینشن سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، وہاں جو انکمبنسی میں جو لوگ جو ایک لائن میں موجود ہوتے ہیں جرنل، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے اور ان کو جو ہے ریٹائرڈ ہونا پڑتا ہے. اگر سپوز ایک لیفٹیننٹ جنرل جتنے یہ ہیں 10 11 ہوتے ہیں، تو ان میں سے ہر کوئی جو ہے جب ایکسٹینشن ملتی ہے تو باقی 3 سال پورے کرنے کے بعد جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. مشرف، ضیاء، ایوب خان، یہ تو اپنے آپ کو خود ہی جو ہے ایکسٹینشن دیتے رہے. ایوب خان نے تو ایکسٹینشن لی سولین گورنمنٹ سے زبردستی اور موسیٰ خان کو دی، تو باقی جو ہے ان کو سولین گورنمنٹس دیتی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آرٹیکولیٹ کیا جائے، اور ایک اس کے بارے میں ایک قومی کنسنسس جو ہے وہ ہو جائے یا قانون سازی ہو جائے کہ چونکہ پیچھے جو ہے وہ تیار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بندہ انڈسپینسیبل نہیں ہے، انڈسپینسیبل لوگوں سے جو ہے قبرستان بھرے ہوئے ہیں، تو ہر کسی کو اس کو ڈیو رائٹس اور موقع ملنا چاہیے. تو میسج جو ہے وہ آج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخی حقائق سے سبق لینا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی جو ہے اکتفا کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.